آپ دیکھ رہے ہیں واسودیو شارٹس۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے فواد چودھری کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کل لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی میڈیا سے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، ڈال دیں جیل میں، ڈالنا ہے تو جب موت آنی ہے۔ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، نہ وقت آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فواد چودھری کی گرفتاری پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت جانے سے اب تک بجلی کی قیمت دگنی ہو گئی۔ اپریل میں ہماری حکومت گئی تو آٹا 65 روپے کلو تھا، ابھی ملک میں مزید مہنگائی آنے والی ہے۔ پی ڈی ایم نے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ ملک میں مہنگائی اس ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے ہے۔ اچھا، عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ عدلیہ اور وکلاء کو چاہیے کہ قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں، موت اور جیل سے نہیں ڈرتا۔ یہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ موت اور جیل سے نہیں ڈرتا۔ عدلیہ ہمارے بنیادی حقوق کے حفاظت کرے۔ عدلیہ نہ کھڑی ہوئی تو جسٹس منیر کو تاریخ نہیں بھولی۔ ججز جمہوریت کو بچائیں، عوام کے حقوق کی حفاظت کریں۔ عمران خان نے کہا، میں پوچھتا ہوں الیکشن کمیشن بتائے کہ چن کر ہمارے مخالفین محسن نقوی کو نگراں وزیر اعلیٰ بنایا گیا، ہمارے نام کیوں مسترد کیے؟ یعنی میں خود حیران ہوں کہ عمران خان صاحب نے، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے جو 3 نام دیے تھے، جس میں سے طارق کھوسہ صاحب ہیں اور یہ نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے تھے، اور دوسرا اعزاز چیمہ صاحب، یہ بھی ان کی پنجاب کی کابینہ میں شہباز شریف کی حکومت میں رہ چکے تھے۔ میں تو خود یہ حیران ہو گیا تھا کہ جب یہ نام انہوں نے مسترد کیے تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی، حالانکہ خان صاحب نے تو بہت ہی اچھے نام دیے تھے، اور ایک تیسرا نام سخیرہ صاحب جو کہ بہت ہی زبردست بیوروکریٹس ہیں، ان کا بھی نام تھا، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے، انہوں نے نام وہ مسترد کر دیے۔ اچھا، مزید خان صاحب کا کہنا تھا کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ نیوٹرل امپائر ہو، یہ سب ان کی کابینہ میں یہ بندے پہلے کام کر چکے تھے۔ اچھا، عمران خان نے کہا کہ محسن نقوی کو کس بنیاد پر لایا گیا، یعنی الیکشن کمیشن سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ محسن نقوی کو کس بنیاد پر لائے، ہماری حکومت گرانے میں اس کا اہم کردار ہے۔ اچھا، یہ خود کے آصف زرداری نے خود کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اچھا، آصف زرداری کا بیٹا ہے، اور وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ محسن نقوی کا جو چینل ہے اس کو آپ دیکھ لیں، یہ ساری کیمپین جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، تو یہ تو غیر جانبداری نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر دوسری بات، چیئرمین نیب جو ہیں آفتاب سلطان نے محسن نقوی کے خلاف انکوائری کی تھی، جس کیس میں محسن نقوی نے 35 لاکھ روپے نیب کو واپس کیے تھے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی عجیبی بات ہے، حالانکہ سپریم کورٹ اپنے سو موٹو ایکشن 17/2016 میں ڈکلیئر کر چکا ہے کہ کوئی بھی شخص یعنی اگر اس نے پلی بارگننگ کی ہو تو اسے کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ وہ نہیں کر سکتا۔ بڑی بات ہے، ہمارے یہاں عدالتی نظام میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، اندیکھا کر دیتے ہیں، چیزوں کو اندھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک کلرک تو لگ نہیں سکتا، آفس بوائے لگ نہیں سکتا، سرکاری نائب کا سے لگ نہیں سکتا، لیکن آپ نے الیکشن کمشنر نے جو اس کو اٹھا کے وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا۔ اچھا جی، بڑی زبردست، بہت زبردست، پاکستان زندہ باد۔ اچھا، عمران خان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ محسن نقوی نے آتے ہی ہمارے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ ہم پر 25 مئی کے تشدد میں ملوث پولیس افسران کو، ایڈوکیٹ جنرل کو جو شہباز شریف کے حمزہ شہباز کے دور میں تھے، ان سارے افسران کو یہ واپس لے آئے۔ اچھا، مزے کی بات دیکھیں، جس وقت نگراں حکومت آتی ہے تو اس وقت ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے۔ انہوں نے آتے ہی پہلا کام جو کیا وہ سی سی پی او لاہور جو انہوں نے بلال مکیانہ صاحب کو لگائے، یہ وہی سی سی پی او ہیں جنہوں نے 25 مئی کے روز پی ٹی آئی کے کارکنان پہ تشدد جو ہے برپا کیا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اٹارنی جنرل سمیت 90 یعنی جو آئینی عہدے ہوتے ہیں، یعنی جو آئینی عہدے رکھتے ہیں، ان سب کو انہوں نے فارغ کر دیا اور نئے بندے اپوائنٹ کر دیے۔ بھائی سبحان اللہ، زبردست۔ اچھا، عمران خان نے کہا کہ محسن نقوی کے آنے سے واضح ہو گیا ہے کہ ان کا الیکشن کرانے کا ارادہ نہیں۔ آئین کے تحت اسمبلی ختم ہونے کے 48 گھنٹے میں الیکشن کی تاریخ دینا ہوتی ہے اور 90 دن الیکشن کرانے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یعنی ہمارے پاس اب 2 ہی راستے بچے ہیں، یا تو ہم عدلیہ کے پاس جائیں یا پھر سڑکوں پر جائیں۔
عدلیہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ خان صاحب کا کہنا تھا۔ عدلیہ سے ان کی آخر میں اپیل تھی کہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ پی ٹی آئی کے جو بنیادی حقوق ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے کیا، عام عوام کے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں اسے آپ کو دیکھنا چاہیے، ان حقوق کو پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں آگے چل کے پوزیشن کیا ہوتی ہے، جو ہی اس معاملات پر اپڈیٹ آتی رہیں گی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔